السلام علیکم۔ سب دیکھنے والے سننے والوں کو بہت زیادہ میرے چینل پہ خوش آمدید۔ اور میں بہت عرصے کے بعد ویڈیو بنا رہا ہوں، اور کچھ ذاتی مصروفیات کی وجہ سے میں ویڈیو نہیں بنا سکا، لیکن آج جو قصہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ قصہ بنی اسرائیل کے ایک نسو کا نہیں، صرف وہ ہم سب کا قصہ ہے۔ اور میں اللہ سے یہی دعا کروں گا کہ اکثر ہم دعا میں بھی یہ چیز مانگتے تھے کہ تمہیں توبۃ النصوح نصیب ہو، اے اللہ ہمیں توبۃ النصوح نصیب ہو۔ آج اسی نصوح کا قصہ ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، بیچ میں سے کٹ بالکل نہیں کرنا، اور ویڈیو کے آخر میں آپ لوگوں نے بالکل مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتانا ہے کہ کون سا اس قصے کا پارٹ حصہ آپ کے دل کو زیادہ اٹریکٹ کیا ہے، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا ہے، تاکہ ہو سکتا ہے یہ واقعہ آپ کے نہ صحیح آپ کی وجہ سے کسی کے دل پہ اثر کر جائے۔ اور لائک ضرور کریے گا ویڈیو کو اگر ویلیوبل کانٹینٹ لگے آپ کو۔ تو میں زیادہ باتیں نہیں کروں گا، ہم اپنے قصے کی طرف آتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا، میں پڑھ رہا تھا کسی جگہ پہ، بنی اسرائیل کا ایک انسان تھا، اس کا نام تھا نسو، اور وہ اس طرح کا مرد تھا کہ اس کی شباہت بالکل عورتوں کی طرح تھی، داڑھی بالکل نہیں تھی، اور کوئی جج نہیں کر سکتا تھا کہ یہ مرد ہے۔ اور وہ عورتوں کے زنانہ حمام میں کام کرتا تھا، مساج کرتا، ان کی میل کچیل اتارتا، اور عورتوں کے اندر مکس تھا۔ ایک تو یہ چیز اس کے لیے ذریعہ معاش بھی تھی، اور دوسرا عورتوں کے جسم سے لذت لیتا، اور مطلب گناہوں میں بالکل ڈوبا ہوا تھا۔ عورتوں کے درمیان عورت بن کے وہ دنیا بھی کما رہا تھا اور اپنے نفس کی خواہش کو بھی پورا کر رہا تھا۔ تو بارہا مرتبہ اس کے ضمیر نے اس کو ملامت کیا، اس نے توبہ کرنی توڑ دینی، توبہ کرنی توڑ دینی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ کہتے ہیں جب اللہ کسی کو توفیق بخشنا چاہے، بادشاہ کی بیٹی اس سیلون میں جو ہے وہ مساج کی غرض سے آ گئی۔ تو وہ بادشاہ کی بیٹی کو مساج کر کے جب فارغ ہوا تو بادشاہ کی بیٹی کا بیش قیمتی ہیرے کی انگوٹھی جو ہے نا، اس کی بیش قیمتی ہیرے کی انگوٹھی وہ گم گئی، اور پورے اس سیلون میں حمام میں کوہرام برپا ہو گیا۔ اس نے اپنی کنیزوں کو کہا کہ ہر کسی کی تلاشی لی جائے، سب کی تلاشی لی جا رہی تھی۔ اور اب نسوح کو ڈر پڑ گیا کہ اگر میری حقیقت کھل گئی کہ میں ایک مرد ہوں اور زنانہ حمام میں اس طرح بھیس بدل کر میں فائدہ اٹھا رہا ہوں، تو عزت کے ساتھ ساتھ وجود کے اوپر سے سر بھی غائب ہو جائے گا۔ اس نے جب اس کی کنیزیں، بادشاہ کی بیٹی کی کنیزیں نسوح کی طرف بڑھی، تو اس نے اللہ سے ایک خفیہ اور دل ہی دل میں ایک بالکل تڑپ کر دعا کی کہ میرے اللہ مجھے آج اس مصیبت آفت سے بچا لے، میں ہمیشہ کے لیے تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اور اتنی دیر گزری کہ بادشاہ کی بیٹی نے کہا کہ نسوح کو چھوڑ دو، اس کی تلاشی لینے کی ضرورت نہیں، مجھے میری انگوٹھی مل گئی ہے۔ اور نسوح نے اللہ کی قدرت کا وہ کرشمہ اس دن دیکھا کہ جو اس نے زندگی میں پہلے، اس کے ضمیر نے اس کو بار بار چیزیں دکھائیں، لیکن اس کی آنکھ پہ ایک پردہ تھا جو وہ دیکھنے سے قاصر رہتا تھا۔ پھر اس کو اپنا وعدہ یاد آیا اور اس نے اس چیز سے توبہ کر لی، اور وہ اس سیلون سے نکل گیا، گھر آ گیا۔ 2-3 دن وہ نہیں گیا۔ بادشاہ کی بیٹی بار بار اس کو پیغام پہنچاتی رہی، کیونکہ عورتوں کو اس کے ہاتھوں کی عادت ہو چکی تھی۔ وہ اس طرح سے جو ہے نا وہ مساج کرتا یا اپنی سروسز دیتا تھا۔ تو بادشاہ کی بیٹی نے 2-3 دفعہ اس کو پیغام بھیجا کہ آپ کیوں نہیں آ رہے۔ اس نے 2-3 دفعہ بہانے بنائے، میرے ہاتھ میں درد ہے، اس طرح کی چیزیں۔ اور جب اس نے دیکھا نا کہ اس شہر میں رہنا اس کے لیے بالکل مشکل ہو گیا ہے، تو وہ شہر چھوڑ کے تو اس نے پہاڑوں کی طرف ہجرت اختیار کر لی، اور جتنا مال حرام اس چیز سے کمایا تھا وہ سب لوگوں میں بانٹ دیا۔ اب وہ شہر سے دور ایک پہاڑی پر چلا گیا، ادھر بیٹھ کر صرف اللہ کی راہ میں عبادت میں مشغول ہو گیا۔ ایک دن کیا دیکھتا ہے کہ کہیں سے نہ ایک بھینس گھاس کھاتی کھاتی اس تک پہنچ گئی۔ اس نے کہا کہ پتہ نہیں یہ کس کی ہے، لیکن جب تک اس کا مالک نہیں آتا میں اس کی جو ہے نا وہ اس کی خدمت نہیں کروں گا، اس کو میں پالوں گا بھی۔ تو اس نے اس بھینس کو نا مطلب اس کی خدمت کرنی شروع کر دی، اس کو پالنا شروع کر دیا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک قافلہ گزرتا گزرتا وہاں پر آیا۔ ان پیاس سے شدید نڈھال تھے وہ لوگ۔ انہوں نے نسوح سے پانی کا تقاضا کیا، لیکن پانی تو اس ٹائم موجود نہیں تھا۔ نسوح نے اسی بھینس کا دودھ ان کو مطلب اچھے طریقے سے پلایا کہ وہ بالکل ان کا پیٹ بھر کے انہوں نے پیا۔
وہ اتنا نسو پر خوش ہوئے کہ انہوں نے جاتے ہوئے ڈھیر سارا مال و دولت جو ہے نا وہ نسو کو دیا. اور نسو جو دنیا سے بے-رغبتی اختیار کر چکا تھا، اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ چکا تھا، اس نے وہی مال و دولت اٹھایا، وہاں پر ایک پانی کا کنواں کھدوا دیا جس کا پانی ہر راہ گیر کے لیے وقف کر دیا. آہستہ آہستہ وہاں پہ آبادیاں بننے لگی، لوگ وہاں پر آباد ہونے لگے، وہاں پہ ایک پورا شہر بن گیا، لوگ اس کو بڑی عقیدت کی نظر سے دیکھنے لگے. اور ایک دن یہ چیز چلتی چلتی بادشاہ سلامت تک پہنچی. بادشاہ کے دل میں بڑا اشتیاق پیدا ہوا کہ یار وہ نسو کون ہے آخر، لوگ اس کی اتنی تعریفیں کرتے ہیں، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں. اس نے پیغام بھجوایا، لیکن نسو جو پہلے دنیا سے بالکل دنیا کو ٹھوکر مار چکا تھا، اس نے بادشاہ کو کہا کہ یار، نسو نے بھی سوچا کہ میں جس چیز کو چھوڑ چکا ہوں اب میں وہاں پہ بالکل دوبارہ نہیں جاؤں گا. نسو نے بادشاہ کو انکار کر دیا. بادشاہ اور زیادہ امپریس ہو گیا، اس کو اور زیادہ اشتیاق پیدا ہونا شروع ہو گیا کہ مجھے ایک انسان نے بادشاہ ہونے کے باوجود انکار کر دیا ہے اور وہ مجھ سے ملنا نہیں چاہ رہا. بادشاہ نے پیغام بھجوایا کہ اب بادشاہ نہ تم سے خود ملنے آ رہا ہے. بادشاہ خیر اس اتنا گرویدہ تھا کہ وہ اس کو جب ملنے جا رہا تھا رستے میں اللہ کے حکم سے ملک الموت نے بادشاہ کی روح قبض کر لی. اب سب لوگ اس بات پہ ایگری تھے کہ بادشاہ نسو سے بہت عقیدت کرتا تھا اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بادشاہ کسی کی طرف چل کے جائے. بادشاہ اس کی راہ میں جان گئی ہے، لہٰذا لوگوں نے مشترکہ باہمی مشاورت کے بعد نسو کو اٹھا کے تخت پر بٹھا دیا، نسو کو ہی اس سلطنت کا بادشاہ بنا دیا. اور وہی شہزادی جس کے ایک دن وہ جس کا مساج کر رہا تھا اور اللہ کے خوف سے ہر چیز کو اس نے دھتکارا، چھوڑا اور اللہ کے ڈر سے توبہ کر کے اس نے اس چیز سے منہ موڑا، آج وہی شہزادی اس کے نکاح میں دے دی گئی، وہ اس کی بیوی بن گئی. اور نسو جو ایک دن جب تخت لگا کر بیٹھا ہوا تھا، لوگ بیٹھے تھے، فیصلے ہو رہے تھے، اس نے اپنی پوری سلطنت کو عدل و انصاف سے بھر دیا. ایک دن ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ اتنے سال پہلے میری ایک بھینس گم ہو گئی تھی، مجھے آج تک نہیں ملی اور مجھے آپ کی مدد درکار ہے. نسو نے کہا کہ میں جانتا ہوں وہ بھینس کدھر ہے، وہ بھینس میرے پاس ہے. سب لوگ حیران ہو گئے کہ وہ بھینس نسو کے پاس کیا کر رہی ہے. نسو نے سارا واقعہ سنایا. اس نے کہا کہ وہ سب کچھ جو میں آج ہوں وہ مجھے اس بھینس کی وجہ سے ملا ہے اور وہ بھینس ابھی بھی اس چراگاہ میں چر رہی ہے. لہٰذا اس نے کہا کہ اتنی دیر تمہاری بھینس تم سے دور رہی ہے، میں اپنی مال و دولت کا آدھا حصہ تمہیں دیتا ہوں. اتنی دیر کو وہ جو شخص تھا نا، اس نے وہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا فرشتہ تھا. اس نے کہا نسو سن لو، نہ تو میں کوئی عام انسان ہوں، نہ وہ بھینس ہی بھینس ہے، ہم دونوں ایک فرشتے ہیں جو اللہ کی طرف سے تمہاری طرف نازل کیے گئے تھے تمہارا امتحان لینے کے لیے. یہ سب مال و دولت بھی تمہارا ہے اور ساری سلطنت بھی تمہاری ہے. دیکھیں کہ اس میں سبق یہ ہے کہ اللہ کے لیے اس نے گناہ سے توبہ کی، اللہ کے لیے اس نے حرام رزق سے توبہ کیا، اور ایک دن وہ جس چیز سے نکل کے گیا تھا اللہ نے اسی جگہ پر لا کے اس کو تخت پر بٹھا کر عزت نوازی، بادشاہت نوازی، ہر طرح کا مال، اور اسی حسن کے پیچھے جو وہ گلی گلی پھرتا تھا اور لڑکیوں کے اور عورتوں کے حجام میں کام کرتا تھا، اسی شہزادی سے منہ موڑنے، اسی شہزادی کو اس کے نکاح میں دے دیا گیا. لہٰذا اللہ سے جب بھی آپ توبہ کریں تو توبۃ النصوح کی طرح کریں. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں توبۃ النصوح عطا فرمائے. یہ وہ نصوح ہے جس سے یہ واقعہ مشہور ہے. جو رزق حرام طریقے سے کمایا جاتا ہے نا، اس میں زندگی میں کبھی برکت نہیں ہو سکتی. لہٰذا یہ قصہ بہت ہی ایک ایسا وجود کو جو جوڑ دینے والا قصہ ہے کہ ہمیں اللہ سے ہمیشہ اس کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے، اور ہمیں اللہ سے ہمیشہ توبۃ النصوح مانگنی چاہیے کہ ہمیں بھی نصوح کی طرح توبہ جو ہے نا وہ نصیب ہو. کیونکہ اللہ جو ہے وہ اگر آپ حرام سے نکلیں گے تو آپ کے حلال میں اتنا برکت ڈال دے گا، آپ کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا. لہٰذا اس قصے کو اور واقعے کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں. ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگوں کے دل آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے بدل جائیں. اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.